ساڑی تے گل ہو گئی ہے رانا صاحب، یہ آپ سے منسوب کیوں کیا گیا؟ کیا ساڑی تے گل ہو گئی ہے؟ کس حوالے سے؟ الیکشن میں نہیں، میں نے کسی تناظر میں کہی ہوگی بات یہ. کس سے آپ کی بات ہوگی جی؟ نہیں، ہماری بات تو آپس میں ہی ہوتی ہے، پارٹی کی بات پارٹی میں ہوتی ہے. تو یہ بات بطور سلوگن عوام تک کیسے پہنچی ساڑی تے گل ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ اس طرح کا کوئی سلوگن جو ہے وہ عوام میں پہنچا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سلوگن کی وجہ سے آپ کو انتخابات میں نقصان ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو مینڈیٹ تھا آپ کے پاس 2018 میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، وہ مینڈیٹ اور پارٹی کے پاس چلا گیا؟ کیا یہ وجہ تھی آپ کی شکست کی؟ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ ہمیں اس مرتبہ نہیں ملا، وہ ہمارے خلاف گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے نہیں، کیونکہ جو آپ نے حکومت لی 18 مہینے چلائی اس میں یہ تاثر گیا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. دیکھیں، اس میں جو ہمارا کیس ہے، جو ہمارا آرگومنٹ ہے، اس کو اگر آپ سنیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو تسلیم نہیں کیا. یہ ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے 2017-18 میں ہمیں ڈی اسٹیبل کیا، ملک کو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کیا. 18 کا الیکشن رگ کیا، رگ کر کے اس کو لے آئے، اس کو آ کے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. جب یہ مسلط ہو گیا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ بھی اب میرا آگے ایجنڈا یہ ہے. چاہیے تو تھا یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھے. آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن بائی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف نے کہا کہ جناب آپ بیٹھیں، آپ آ گئے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار. چارٹر آف اکانومی کی بات کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سن لیں. ہوا یہ کہ اس ایجنڈے پہ کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، یک جماعتی حکومت بنانی ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ جو پھٹا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اوکے، ختم ہوگی نا بات. جب اس کا ساتھ نہیں دیا تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہمیں ختم کرنے کے لیے، تو ہمارے تھوڑے سے جذبات جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ذرا تھوڑا نرم ہو گئے. آئیے ذرا ان جذبات کی بات کر لیتے ہیں. ایک ایسے آدمی سے جو ڈیموکریٹ ہے، رانا صاحب یو آر اے ڈیموکریٹ، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا، کیا اس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوئے؟ جب ان کو آپ نے کاغذات ان کے چھیننے شروع کیے، کیا لوگ اس کی بنا پہ آپ کے مخالف نہیں ہوئے؟ جب آپ نے ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے اور آپ نے اس عمل کی مذمت نہیں کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو لوگوں نے کہا یہ تو سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. بہرحال 8 تاریخ کے الیکشن میں پڑنے والے ووٹ کے رجحان کو اگر دیکھیں تو میرے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کی ان باتوں کی تردید کر سکوں. آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ جو اتنی لمبی تاریخ آپ مجھے بتا رہے ہیں، اتنے سال تک آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے اور آپ نے صرف 18 مہینے میں اقتدار میں رہنے کی خاطر سب کچھ گوا دیا جو بقول آپ نے اتنی جد و جہد سے حاصل کیا تھا؟ ہم نے اقتدار میں تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں دیکھو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو برن کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کامیاب ہو گئے. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا کہ تبدیلی کا عمل پارلیمنٹ میں سے جنم لے. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے بعد نئے انتخابات میں جانے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا، اور ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لندن میں پارٹی لیڈر نے میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پرائم منسٹر کی تقریر بھی تیار تھی اور ہم جانے کو تھے،
کہ عمران خان نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا. اس نے کہا کہ میں 25 کو آ رہا ہوں ورنہ فوراً ریزائن کرو اور الیکشن کا اعلان کرو. تو مطلب ایک آدمی کے تھریٹ کرنے پر آپ نے ایک بنیادی فیصلہ ہی تبدیل کر دیا. اس کے تھریٹ کرنے پہ بنیادی طور پہ تو یہ بات آئی کہ ابھی ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ جی اس نے تھریٹ کیا اور اگلے دن ہی ہم نے جو ہے وہ ریزائن کر کے الیکشن ایک ہفتے کے بعد کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو یہ ہے جو آپ کی ہے جس میں آپ میجر پارٹنر ہیں, ہماری نہیں ہے, کولیشن گورنمنٹ. اچھا چلے, موجودہ مخلوط حکومت جس کے آپ میجر پارٹنر ہیں اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں موجودہ حکومت نہ چل سکی تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ کے خدشات ہیں کہ موجودہ حکومت نہیں چل پائے گی. خدشات کولیشن گورنمنٹس کے متعلق آلویز ہوتے ہیں. ہم نے 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ چلا کے دیکھی ہے. ایک پارٹنر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے پاؤں رکھے تو کولیشن گورنمنٹ کیا ہے, کولیشن گورنمنٹ گئی. تو پھر کر کے رہے ہیں آپ, یعنی پچھلے 2, 2.5, 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جب پہلا سوال میں کرتا ہوں, میں پہلا جب دیکھیں جب میں پلیز لیٹ می میں باجوہ کا سوال کرتا ہوں تو وہ آپ کی ٹیکٹیکل فیصلہ تھا. جب میں کہتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ الیکشن میں کیوں نہیں گئے تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو تھریٹ مل گیا. جب نگران حکومت کی بات کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی ایز سچ سپورٹ نہیں کی. جب میں آج کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مخلوط حکومت ہے تو کسی لیے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ سارا سفر جو آپ نے طے کیا اس کے لیے پھر آپ جواب دہ ہیں عوام کو یا نہیں؟ اور صرف آپ کو ہی نقصان نہیں ہوا, عوام کو بھی ہوا. مہنگائی بڑھی, بے روزگاری بڑھی, ملک کے اندر ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہوگا. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج یہ سارا کچھ آپ گھیر کے جو آپ ہمارے جو ہے وہ سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہ 17-18 میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ 17-18 میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. اس وقت ملک بھی مستحکم تھا, معیشت بھی مستحکم تھی, تو پھر وہ ڈرامہ جو کیا اس ڈرامے پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ تو نہیں کیا. میں نے اس ڈرامے کو تو اسی کی وجہ سے سارا نہیں میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ نہیں کیا. تو پھر میں ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یو آر ناٹ اے کامن پولیٹیکل ورکر, یو آر دا مین ہو نوز. آپ جانتے ہو کہ سیاست کیا ہے. میں اس سے سوال کر رہا ہوں پھر یہ 2 سال کیا تھے, اس کا جواب مجھے دے دیں تاکہ میں اگلے سوال پہ جاؤں. معاملہ یہ ہے کہ جو 17-18 میں جو سازش ہوئی اس ملک کے خلاف, جس نے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, اس سازش کے نتیجے میں یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں اور یہ مجبوراً ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ عمران کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. پھر میں مان کیوں لیتے ہیں, لے کے آئی تھی. اب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئے اور آپ ماننے کو تیار نہیں. اور اب آپ کو یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کا اظہار آپ نے چند دن پہلے کیا ہے کہ 100 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی تو سب کا خاتمہ ہوگا. اور آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے. اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم PMLN یا گورنمنٹ کہہ لیں, اس میں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی آ جاتے ہیں, ہم ایک حقیقت ہیں. کوئی یہ کہے سن لیں, کوئی ہمیں تسلیم کرنے سے انکاری ہو تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک حقیقت ہیں. PMLN میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. تینوں کو بیٹھنا پڑے گا, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو تینوں کو بیٹھنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے ایک پارٹی کہ 9 مئی کی تحقیقات کرانے کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے, تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں سائیڈ؟ اس کا جواب جو ہے یہ دونوں جو دوسری دونوں حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے. نہیں, میں PMLN بطور جماعت ایک فیصلہ کرنے یا بات کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. وہ فیصلہ جماعت کرے گی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس بات کے انجام میں نئے الیکشن ہونے چاہیے. نئے الیکشن دیکھیں, ہم کوئی CSS کا ایگزامینیشن پاس کر کے تو نہیں آتے, نہ ہی ہم نے کوئی وار کورسز کیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سٹار لگتے ہیں. ہمارا تو سٹار ایک ہی ہے, وہ ہے الیکشن, عوام کا مینڈیٹ. افتخار صاحب, اگر یہ متنازع ہو جائے تو ہم پرفارم نہیں کر سکتے. سیاستدان, سیاسی جماعت ایک فیئر عوامی مینڈیٹ کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتی.